السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوجها امرأة لعزها لم يزد الله إلا ذلة وما تزوجها لمالها ألا فقرة إلى آخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اولاد کا پیدا ہوتے ہی کہتے ہیں فقر سے کہ کیوں اولاد کے پیدا ہوتے ہی کہتے ہیں فقر سے 10 لاکھ کا ٹکٹ ہے ہمارا بیٹا جہیز کا. صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین مجلس، اس وقت میرا موضوع سخن ہمارے معاشرے کا وہ ناسور ہے جس نے زندگی کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیا ہے، سینکڑوں ہزاروں گھروں کو تباہ و برباد کر دیا ہے اور کتنے ہی جذباتوں کو مسل کر رکھ دیا ہے. یہ وہ بیماری ہے جسے آپ جہیز کے نام سے یاد کرتے ہیں. میں نے خطبہ کے بعد ایک حدیث شریف پڑھی ہے جس میں حضور پرنور عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پاک ارشاد ہے: جو شخص عزت حاصل کرنے کے لیے شادی کرے گا اللہ رب العزت اس شخص کو ذلت کے سوا کچھ نہ دیں گے، اور جو شخص مال کی لالچ میں شادی کرے گا اسے فقر و فقر اور تندرستی کے سوا کچھ نصیب نہ ہوگا. اسلام کے پاسبانوں، آج ہندوستان کے اندر اور خاص طور سے ہمارے معاشرے میں جہیز ایک ایسا عنصر بن چکا ہے جو ایٹمی ہتھیار سے بھی زیادہ خطرناک اور مہلک ثابت ہوتا جا رہا ہے. اس منحوس جہیز کی بنیاد پر روزمرہ اخبارات رونق زار بن کر کے سرخیاں چھپتی ہے کہ فلاں شوہر نے اپنے سسرال والے سے اسکوٹر نہ ملنے پر اپنی نئی نویلی دلہن کو جلا دیا، فلاں شخص نے جہیز کا مطالبہ پورا نہ کرنے پر اپنی بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا. عجب ماجرا ہے حضرات، دیکھیے، عجب ماجرا ہے حضرات، دیکھیے، داماد مانگتا ہے خیرات. دیکھیے اخبارات کی یہ سرخیاں ابھی غیر قوم میں ہی نظر آتی تھی، مگر افسوس صد افسوس رفتہ رفتہ ہمارے اسلامی شریعت میں بھی یہ وہ بلا پھیل چکی ہے. آج اخبارات کے اندر اسلام کے لیے جہیز کے اندر بھیج چلنے والی کہیں فاطمہ، کہیں رضیہ، کہیں شبنم و فرزانہ اپنے اسلامی شریعت کے نام لیے وہاں سے یہ کہہ رہی ہے کاش اسلامی شریعت وضو اور کتابوں کے بجائے عمل میں آ جاتی. اسلام کے نوجوانوں، عورت رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کرتا وہ حسین تحفہ ہے جس نے انسانی زندگی کو رہنمائی بخشی. اسی معصوم کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے خوف دہشت کو دور کیا. مگر ان تمام باتوں کے باوجود ظلم و ستم کی تاریخ شاہد ہے. اس دار فانی سے جتنے بھی مظالم برپا ہوئے ہیں اس میں سے زیادہ تر صنف نازک ہی پڑھ کے گئے ہیں. اس بے رحم سماج نے عورت کو جس نظریے سے دیکھا ہے وہ بے حالت ہی قابل مذمت ہے. تاریخ عالم ان تنراق واقعات سے بھری پڑی ہے. کبھی حضرت مریم کو دنیا والوں نے ماتم کر کے جنگلوں کے خاک چھاننے پر مجبور کر دیا، تو کبھی نمرود نے اپنی بیٹی کو ایمان لینے کی پیدائش میں آگ میں ڈالا، تو کبھی عرب کے جاہل معاشرے نے بیٹی کو اس طرح منحوس تصور کیا کہ اسے پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. میرے پیارے دوستوں، آج بھی اس معصوم دوشیزاؤں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. جبر و تشدد کی خار دھار جاریہ ان کے راہ میں حائل ہے. آج بھی عورتوں کے ارمانوں کا خون کیا جا رہا ہے. غریب گھرانے کی بیٹی پر خدا کی زمین اپنے وصیت و کسات گئی کے بعد باوجود تنگ ہو رہی ہے. ساری دنیا میں یہ بات روزی روشن کی طرح آیا ہے جس گھر میں بیٹی اپنی زبانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے اس وقت سے والدین کی نیندیں حرام ہو جاتی ہے. ہر ایک لمحہ سانپ بن کر کے ڈسنے لگتا ہے. ایک طرف لڑکی کی اٹھتی ہوئی جوانی ہوتی ہے تو دوسری طرف جنسی بھیڑیوں کی اٹھتی ہوئی نگاہیں ہوتی ہے، تو تیسری طرف پڑوسی کی چاہنی گوئیاں ہوتی ہے. والدین جب اپنے گلاب کے پھول کو سجانے کے لیے کسی لڑکے کی تلاش میں ہوتی ہے تو جہیز کا مطالبہ ان کے ارمانوں کو مسومار کر دیتا ہے. ارے اولاد پیدا کر کے جہیز کی تمنا رکھنے والوں، ذرا کان کھول کے سن لو اور ذرا دیکھو شہنشاہ بتا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی اور پیاری بیٹی کے عقد مستون کس انداز میں ہوتا ہے. بدن پہ جو چادر ہے اس میں 16 پیوند لگے ہوئے ہیں. بنت رسول ہونے کے باوجود پیادہ پاشر خدا حیدر رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں. جہیز میں ایک بستر، ایک چکی، ایک تکیا، 2 مٹکے میں مختصر سامان علی مرتضیٰ کو پیش کیا جا رہا ہے. آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے، ہمارا بیٹا انجینئر ہے، ہمارا بیٹا گریجویٹ ہے، ہمارا بیٹا ٹیلی فون آپریٹر ہے، ہمارا بیٹا سعودی عرب میں رہتا ہے، اس لیے ہمیں جہیز میں جہاز چاہیے.
ارے اولاد پیدا کر کے جہیز کی تمنا رکھنے والوں، اگر تمہارا بیٹا ڈاکٹر ہے تو حضرت علی مجاہد تھے، اگر تمہارا بیٹا انجینئر ہے تو حضرت علی امیر المؤمنین تھے، اگر تمہارا بیٹا ٹیلی فون آپریٹر ہے تو حضرت علی فاتح خیبر تھے، اگر تمہارا بیٹا گریجویٹ ہے تو حضرت علی اسد اللہ تھے، اگر تمہارا بیٹا فقر سیاست ہے تو حضرت علی فقر ولایت تھے۔ اسے چند باتوں میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ۔ یہ سنگ گرہ جو حائل ہے رستے سے مٹا کر دم لیں گے، ہم پھول بھی ہیں تروال بھی ہیں باطن کو مٹا کر دم لیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جتنی تعریف کی جائے حافظ کامران صاحب کی کم ہے۔ تو میں آپ کو ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ اگر واقعتاً آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کی تربیت ہو تو آپ ان کو مثال لے سکتے ہیں۔ یہ آپ کے محلے کا ہی بچہ ہے، واقعتاً انہوں نے جو بات کہی وہ 1 کروڑ کی بات تھی۔ وہ یہ باتیں آج ہماری قوم میں اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے یہ بیماری کہ اس کی انتہائی نہیں ہے۔ یہ بیماری پھیلتی ہی جا رہی ہے، لوگوں کی طلب، حرص اور مانگ بڑھتی ہی جا رہی ہے، لالچ بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اگر ہم یہ چیز ختم نہیں کریں گے تو شاید کل ہمارے درمیان سے قرآن و حدیث کے احکامات بالکل رخصت ہو جائیں گے۔ میرے دوستو، ہمیں اس پر توجہ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ تو میں بغیر کسی تاخیر کے حضرت عبد الخالق صاحب